अबू धाबी के शेख की फरमाइश पर इंजीनियरिंग टीम एक सी शेल की शेप जैसी बिल्डिंग बना रही थी। कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल आखिरी फेज में एक अजीब मसले ने बीच में रुकावट डाल दी। बिल्डिंग का स्टील फ्रेम एक तरफ से नीचे झुक गया था, जिसका मतलब था कि आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाया जाए। एक तरफ अबू धाबी में फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का इवेंट होने वाला था, जिसकी वजह से ऑलरेडी वक्त बहुत कम बचा था, तो दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक डेड लॉक में आकर फंस चुकी थी। अबू धाबी के पिछले शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान दौलत के हिसाब से दुनिया के चौथे अमीर तरीन बादशाह थे। टोटल 98 अरब ऑयल बैरल रिजर्व्स के अलावा इनकी फैमिली 830 अरब डॉलर्स की मालिक है। यही वजह थी कि दुबई जैसी सिटीज को भी अक्सर शेख खलीफा की जरूरत पड़ती रहती थी। आपको शायद ये बात पहले से मालूम होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को पहले बुर्ज दुबई का नाम दिया गया था, लेकिन फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान दुबई को पैसों की तंगी होने लगी और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ गया। अबू धाबी के शेख ने इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए दुबई की फाइनेंशियल हेल्प की और इसी वजह से ही इसका नाम बुर्ज दुबई से हटाकर बुर्ज खलीफा रखा गया था। शेख खलीफा ने अबू धाबी में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक ख्वाब देखा। वो चाहते थे कि तेल के अलावा भी इकोनॉमी को चलाने के लिए कोई जरिया बनाया जाए। वो यहाँ अल रहा बीच पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिटी बनाना चाहते थे, जिसमें बीच रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और एंटरटेनमेंट के लिए वो तमाम लग्जरीज होंगी जो वेस्टर्न टूरिस्ट की ज़रूरत होती हैं। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए ठीक ठाक इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अल रहा बीच सिटी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए शेख खलीफा ने दुनिया की सबसे अनोखी बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया। इस बिल्डिंग को अलदार प्रॉपर्टीज का हेड क्वार्टर होना था, जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पार्टनर कंपनी है। शेख चाहते थे कि बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा हो जो आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाया हो और उसकी खूबसूरती इतनी हो कि देखने वाला घंटों तक उसको देखता ही रहे। उस दौर में अबू धाबी से सिर्फ चंद किलोमीटर्स दूर दुबई में जहां एक के बाद एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स बन रही थीं, वहीं एक बिल्कुल ही यूनिक और आइकॉनिक डिजाइन बनाना ढेर सारी मुश्किलात से भरा हुआ था। आखिरकार कई महीनों की सोच विचार के बाद एक आइडिया आ ही गया और ये आइडिया एक सी शेल को देखकर बनाया गया। ये डिजाइन था तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इसको बनाना इतना ही मुश्किल था। 25 फ्लोर्स ऊंची एक गोल चक्रे जैसी बिल्डिंग, जिसकी साइज स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी होनी थी। इसके कर्व्ड ग्लास का आउटर शेल 4 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था। उसको समंदर के ऊपर एक आर्टिफिशियल लैंड पर बनाना एक ऐसा काम था जिसको इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था। नॉर्मली स्क्वायर और रेक्टेंगल स्काई स्क्रैपर्स तो हर जगह बनते ही रहते हैं, लेकिन ये अपनी तर्ज का एक ऐसा शाहकार बनने जा रहा था जिसके लिए इंजीनियर्स को एक नई सोच के साथ काम करना था। शेख की तरफ से डिजाइन अप्रूव होने के बाद दूसरा मरहला था कंस्ट्रक्शन साइट पे आर्टिफिशियल लैंड बनाने का, क्योंकि जिस जगह अलदार हेडक्वार्टर्स को बनना था वहां अभी समंदर मौजूद था। जी हाँ, 26 फीट गहरा समंदर। इस काम के लिए इतनी रेत चाहिए थी जिससे इजिप्ट में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स को बॉटम से लेकर टॉप तक भरा जा सकता है। 30 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत डालकर यहाँ आर्टिफिशियल लैंड तो बना लिया गया, लेकिन इसके साथ ही एक और गंभीर मसला आ खड़ा हुआ। आर्टिफिशियल लैंड की रेत को खुदाई करते ही इसके अंदर से समंदर का पानी निकलना शुरू हो जाता। यानी एक बात तो तय थी कि इस कंडीशन में अगर यहाँ फाउंडेशन बनाई गई तो लाखों टन वजनी इस आइकॉनिक बिल्डिंग का ख्वाब किसी भी लम्हे एक बुरे ख्वाब में बदल सकता है। अब इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने डी वॉल बनाने का फैसला किया, जिसको डायाफ्राम वॉल भी कहा जाता है। रेत में 16 मीटर्स नीचे तक मोटे कंक्रीट की एक वॉल डाली गई ताकि समंदरी पानी इस वॉल के अंदर दाखिल ना हो सके। डी वॉल के बनने के बाद इसके बॉटम में एक मोटा कंक्रीट का स्लैब डाला गया ताकि समंदर का पानी नीचे से भी डी वॉल में दाखिल ना हो सके। ये स्लैब इतना मोटा था कि इसको बनाने में कंक्रीट से भरे 2000 ट्रक्स इस्तेमाल किए गए थे। अब बारी थी बिल्डिंग की फाउंडेशन डालने की।
نارملی میگا اسٹرکچرز کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے اسٹیل کے پائلز کو زمین کے اندر موجود پتھروں تک ڈرل کیا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ کی مضبوطی بنی رہے، لیکن الدار ہیڈ کوارٹرز دوسرے میگا اسٹرکچر سے کافی مختلف تھا، کیونکہ ایک تو یہ بالکل سمندر کے ساحل پہ بنا تھا اور دوسرا یہ کہ اس کی شیپ کچھ ایسی تھی کہ اس پر ہوا کا ایکسٹرا پریشر پڑ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے فاؤنڈیشن پائلز ڈالنے سے پہلے یہ جاننا تھا کہ الدار ہیڈ کوارٹر پر کتنا ونڈ پریشر پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے بلڈنگ کے ایک ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔ ونڈ انجینئرز مختلف اینگل سے ماڈل پر ہوا کا پریشر پھینکتے ہیں اور پھر کمپلیکس کیلکولیشنز کی مدد سے بلڈنگ پر لگنے والی فورسز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس فورس کو نظر میں رکھتے ہوئے انجینئرز نے الدار ہیڈ کوارٹر پر 400 اسٹیل پائلز لگانے کا فیصلہ کیا، جبکہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی فاؤنڈیشن میں 192 اسٹیل پائلز لگائے گئے تھے۔ پائلز ڈرل کرنے کے بعد اگلا چیلنج تھا ایک راؤنڈ شیپ بنانے کا، ایک ایسا راؤنڈ شیپ جس کی شکل بھی سی شیل جیسی ہو، اس کی ہر دیوار ونڈو پینل سے ڈھکی ہو اور اس کے اندر کے ہر کونے سے پرشین گلف کا شاندار نظارہ دیکھا جا سکے۔ یہ کام کرنے کے دو طریقے تھے، پہلا یہ کہ پوری بلڈنگ ہی کنکریٹ سے کاسٹ کر کے اس کو گول شیپ دی جائے، لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ تھا اور ٹائم ہی تو کنسٹرکشن ٹیم کے پاس نہیں تھا۔ جی ہاں، ابوظہبی کو اپنا پہلا فارمولا 1 گرینڈ پری ہوسٹ کرنا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آنے والے تھے۔ شیخ چاہتے تھے کہ فارمولا 1 ایونٹ سے پہلے ہی یہ الدار ہیڈ کوارٹر تیار ہو جائے، جس کے لیے انہوں نے کنسٹرکشن ٹیم کو یہ آئیکونک بلڈنگ بنانے کے لیے صرف 30 مہینوں کا وقت دیا تھا، جس میں سے 5 مہینے آلریڈی کم ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے وقت کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2 کنکریٹ کے کورز بنا کر اس کے گرد اسٹیل کے پری فیبریکیٹڈ فریمز کو ایسے لگایا جائے کہ سی شیل کا شیپ بن جائے۔ کنکریٹ کے 2 کورز سنگل پیس میں بنا کر ان کو 125 میٹر کی اونچائی تک لے کے جانے کے لیے سلپ فارم ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا۔ اسٹیل کے مولڈز میں کنکریٹ ڈال کر مولڈز کو آہستہ آہستہ اوپر کھسکایا جاتا تھا۔ اس سے بغیر جوڑ والے سنگل پیس کے 2 کورز بنائے گئے۔ ان کورز کو بنانے میں 6 مہینوں کا وقت اور حیرت انگیز طور پہ 6500 ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا تھا۔ اب ڈیڈ لائن میں صرف 19 مہینے بچے تھے۔ اس ٹائم میں ان کورز کے گرد اسٹیل فریم بھی بنانا تھا، گلاس فساڈ اور پھر انٹیریئر ڈیزائن کا کام بھی تو کرنا تھا، جس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ نارمل بلڈنگز میں اسٹیل فریم سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن الدار ہیڈ کوارٹر میں جو اسٹیل فریم لگنا تھا اس کو ٹکڑوں میں پن پوائنٹ ایکوریسی سے کروڈ شیپ میں ایسے بنایا جانا تھا کہ ان میں 1 mm کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اسٹیل فیبریکیٹرز کی ایک پوری ٹیم 2500 ٹن اسٹیل کاٹ کر اس کو کرو شیپ دینے میں مصروف ہو گئی۔ ہر فریم 30 ٹن وزنی تھا اور ایسے قریب 100 فریمز بنا کر ان کو سائٹ پر ایک دوسرے سے جوڑنا تھا، جو کسی جائنٹ پزل کو سالو کرنے جیسا تھا۔ اس اسٹیل فریم کو بنانا تو ایک طرف، اس کو فیکٹری سے سائٹ پر ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت مشکل کام تھا۔ ایک فریم کا وزن قریب 25 سیڈان کارز کے برابر تھا۔ بڑی بڑی کرینز کی مدد سے آہستہ آہستہ ان کو کورز کے گرد جوڑنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ بہت ہی ٹائم کنزیومنگ کام تھا، لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم کو بلڈنگ کے انٹیریئر پہ بھی دھیان دینا تھا اور ساتھ ساتھ گلاس پینلز پہ بھی۔ اس اسٹیل فریم پر 25,000 گلاس پینلز لگائے جانے تھے، جن کا ٹوٹل سائز 52 باسکٹ بال کورٹس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ کوئی معمولی گلاس پینلز نہیں تھے، بلکہ یہ ٹرائی اینگولر شیپ کے کروڈ گلاس پینلز تھے۔ ان کو مینوفیکچر کرنے والی ٹیم نے کام کو جلدی نمٹانے کے لیے سائٹ پر ہی فیکٹری لگا ڈالی۔ جیسے جیسے اسٹیل فریم بنتا جا رہا تھا، گلاس انسٹالیشن ٹیم ویسے ویسے اس میں گلاس پینلز بھی فٹ کرتی جا رہی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس میں مقابلہ اصل میں وقت کے خلاف تھا۔ دوسری طرف ابھی الدار ہیڈ کوارٹرز کے اندر 85 واش روم یونٹس کو بھی بنانا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم نے اس کا ایک بہت ہی اچھا سولوشن نکالا۔ انہوں نے پری فیبریکیٹڈ واش رومز بنوانے کا فیصلہ کیا، جس میں ہر چیز پہلے سے پری انسٹالڈ ہوتی ہے۔
پلان یہ تھا کہ پری فیبریکیٹڈ واش روم یونٹس کو آخر میں بس صرف اٹھا کر بلڈنگ کے ٹاپ سے نیچے بھیج کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا جائے گا۔ یہ آئیڈیا تھا تو بہت اچھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ واش روم ماڈیولز کا ڈیزائن شیخ فوراً ایکسیپٹ کر لے۔ شیخ کو آئیڈیا تو بہت پسند آیا، لیکن واش روم ماڈیولز کا ڈیزائن ان کو پسند نہیں آیا، لہٰذا نئے ڈیزائن کے واش روم ماڈیولز کو اب آرڈر پہ بنوانا پڑا، جس میں کافی وقت لگنا تھا۔ اسی وجہ سے اسٹیل فریم جو اب کمپلیشن کے قریب ہی تھا، اس کے 2 سیکشنز کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑا، جہاں سے واش روم ماڈیولز کو کرین کی مدد سے نیچے بھیجا جائے گا۔ ایک طرف گلاس پینلز کو لگانے کا کام تیزی سے منزل کی طرف رواں دواں تھا، تو دوسری طرف انجینئرنگ ٹیم کو واش روم ماڈیولز کی لیٹ ڈیلیوری نے پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ اتنے عرصے تک اسٹیل فریم کے 2 سیکشنز کو کھلا چھوڑنا بھی ایک طرح کا خطرہ ہی تھا، جو اگلے کچھ ہی دنوں میں ان کے گلے پڑنے والا تھا۔ 12 ٹن وزنی 85 واش روم یونٹس اب سائٹ پر پہنچ چکے تھے، جن کی انسٹالیشن کے بعد جب اسٹیل فریم کے کھلے 2 سیکشنز کو بند کرنے کا وقت آیا تو ایک بہت ہی سیریس مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اسٹیل فریم کا ایک حصہ 6 انچ نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیچے تک کئی فریمز کو دوبارہ کھولا جائے اور پھر دوبارہ سے صحیح کر کے انسٹال کیا جائے، لیکن یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب صرف 8 مہینے بچے تھے۔ الدار ہیڈ کوارٹرز کا کروڈ اسٹیل فریم ہی اس کی اصل جان تھی۔ اس میں لگے اسٹیل سیکشنز پورا وزن نیچے فاؤنڈیشن پہ ڈال رہے تھے۔ اگر ان میں سے ایک سیکشن بھی ہٹایا گیا تو فاؤنڈیشن پر وزن نہیں جا پائے گا اور کچھ ہی عرصے میں پوری بلڈنگ جھک سکتی ہے۔ یہ الدار ہیڈ کوارٹرز کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا ایسا مسئلہ تھا جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آخرکار اسٹیل انجینئر نے ایک سولوشن پیش کیا۔ کورس کے اوپر ایک لوڈ بیئرنگ وال بنائی گئی اور اس پر ہائیڈرولک جیکس انسٹال کیے گئے۔ ان جیکس کی مدد سے فریمز کے دونوں حصوں کو اٹھانا شروع کیا گیا۔ جھکے ہوئے اسٹیل فریم کے آرچ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی پوزیشن میں واپس آ چکے تھے۔ بچے ہوئے اسٹیل سیکشن کو بھی لگا کر آخرکار الدار ہیڈ کوارٹرز کا اسٹرکچر پوری طرح سے کمپلیٹ کر دیا گیا۔ ابو دھابی کے پہلے فارمولا 1 ایونٹ سے کچھ ہی ہفتے پہلے یہ جائنٹ سی شیل جیسا خوبصورت اسٹرکچر 25,000 گلاس پینلز لگانے کے بعد کمپلیٹ ہو گیا۔ انجینئرنگ ٹیم نے صرف 30 مہینوں کے لمیٹڈ ٹائم میں اس شاہکار کو پورا کر کے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جس کو اتہاس میں ہمیں ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔